آخر معراج کیوں کرائی؟ معراج کا سبب کیا تھا؟ یہ معجزہ کس وقت کیوں عطا کیا گیا؟ ہم نے فقط یہ پڑھا سنا ہوتا ہے کہ بس 27 شب تھی، حضور آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لائے اور حضور سرزمین مکے سے چلے فلسطین مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے آسمانوں کو چھوتے ہوئے، آسمان کی بلندیوں کو پار کرتے ہوئے عرش معلی تک جا پہنچے۔ حضور نے جنت بھی دیکھی، دوزخ کو بھی دیکھا، یہاں تک کہ عرش معلی پر اس کائنات کے بنانے والے، اس کائنات کو سجانے والے، میرے اور آپ کے وجود میں سانس ڈالنے والے، ہر شے کو زندہ اور موت دینے والے وہ رب ذوالجلال کا دیدار بھی اپنی بشری آنکھوں کے ساتھ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کر لیا۔ لیکن اس کے پیچھے کی طویل عرصے کی محنت ہے، ہم نے کبھی اس محنت پہ غور نہیں کیا۔ ہم نے کبھی وہ جو طویل عرصہ تکالیف اٹھائیں، ہم نے ان تکالیف کی طرف توجہ نہیں کی کہ اس عروج سے پہلے تکالیف کتنی ہے، اس رفعت سے پہلے کتنی شدید قسم کی میرے نبی کو پریشانی آئی، ان سب کے اوپر میرے نبی کا رد عمل کیا تھا، ان تکالیف کو میرے نبی نے کیسے برداشت کیا ہے اور جوابی کارروائی میرے نبی نے کیا کی ہے۔ یہ طویل عرصے کا سفر ہے میرے بھائی، اس سفر پہ غور کریں تب یہ بلندی سمجھ میں آئے گی، یہ رفعت، یہ عظمت تب سمجھ میں آتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرزمین مکہ میں تشریف لائے۔ حضور نے 40 سال مکے کی وادی کے اندر بسر فرمائی، اپنے اور پرائے، خون سے رشتہ رکھنے والے اور خون سے رشتہ نہ رکھنے والے، سارے کے سارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت و تعظیم کی نظر سے دیکھتے۔ ہر شخص یہ مثال دیتا مکے کی وادی کی تو کہتا اگر مکے کی وادی میں کوئی انسان ہے اور قابل تعریف ہے تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کسی نے اپنے مال کی حفاظت کے طور پہ کسی کے پاس جمع کرانا ہوتا، کہیں سفر پہ رکنا ہوتا اور مال کو امانت تن کسی کے پاس رکھنا ہوتا تو پڑھائے بھی یہ بات کرتے، اگر ہمارے مال کو امان ہے، اگر ہماری امانت کو امان کہیں ملے گی تو مکے کی وادی میں ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ذات ہے جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائی ہے، اس کے پاس رکھ دو، امانت کو امان مل جائے گی۔ اگر کسی کے ہاں جھگڑے کی بات ہوتی تو کہتا ہے اس کی بات محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتی ہیں، وہ ایسا سچا ہے بات سن کے سچ جواب دے دے گا، فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ اتنی احترام و عزت کی نگاہ سے جس شخص کو دیکھا جا رہا تھا، جس شخص کو ہر شخص مانتا تھا، احترام کرتا تھا، جس گھر کی مثالیں دے کے مکے کی عزت کو بڑھایا جاتا تھا، جب 40 سال گزار دینے کے بعد وہ شخص مکے کی وادی میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے، لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب کہتا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ جیسا مکے میں کسی شخص کو نہ پایا، آپ جیسا صادق سچا کسی کو نہ پایا، آپ جیسا امین کسی کو نہ پایا، آپ جیسا اخلاق کا مالک کسی کو نہ پایا، آپ جیسا کردار کا مالک کسی کو نہ پایا، آپ احسن اخلاق والے، احسن کردار کے مالک ہیں، آپ صادق و امین ہیں۔ آپ نے مثال دی، اے مکے کی وادی میں رہنے والوں،
اگر میں اب اس وقت میں یہ بات کہہ دوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم تصدیق نہیں کر لو گے؟ مکے کی وادی میں بسنے والے لوگوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کہو گے تو ہم دیکھنے نہیں جائیں گے، ہم پوچھیں گے نہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پایا جو سچا ہے، آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال گزارے جس قوم کے اندر، اس قوم میں اعلان کر دیا تو پھر کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ گواہی تو اللہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، کائنات کو بنانے والا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی رازق ہے۔ یا اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کے پوجا جائز نہیں ہے، یہ باطل طریقہ مذہب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا۔ اب اعلان کا سد باب کیا ہوا؟ اعلان کا جوابی ری ایکشن کیا آیا؟ مشرکین مکہ نے مجنون کہنا شروع کیا، دیوانہ کہنا شروع کیا کہ عقل کام چھوڑ چکی ہے، معاملات خراب ہو چکے ہیں، عبداللہ کا بیٹا پھسل چکا ہے معاذ اللہ۔ میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا کام کا آغاز کیا، کوئی میرے نبی کو پتھر مارتا، کوئی میرے نبی کو مجنون کہتا، کوئی میرے نبی کو دیوانہ کہتا، یہاں تک کہ میرا نبی صحن مکہ کے اندر کھڑے ہو کے، صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کو کرتا، بتوں کو ماننے والا کچھ بھی کرے، آزادی تھی، کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، اپنے ہاتھ سے بنائے پھر اس کے سامنے سجدہ کر لے، کوئی نہ روکے، کوئی نہ پوچھے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے کی وادی میں صحن مکہ میں کھڑے ہو کے کہ اللہ ایک ہے، اس کی سجدہ کرے، اس کا جھکنا شروع کرے۔ آپ وزنی اوجڑی اونٹ کی اٹھا کے لے آتے مشرکین، میرے نبی کی پشت مبارک میں رکھ دی جاتی، میرے نبی تکالیف کو برداشت کرتا، بشری تقاضے کے تحت آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جاتے، حضور کرتے گھر تشریف لے آتے۔ کبھی نبی مکے کی گلیوں میں گزرتا، ابو جہل جس کو حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، جناب وہ پتھر مار کے اپنے بھتیجے کا استقبال کر رہا ہوتا، کبھی ابو لہب تان و تشریح کر رہا ہوتا، کبھی گالی گلوچ کی جاتی، کبھی پتھر مارے جاتے، کبھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گربان کے اندر کپڑا لپیٹ کے گھسیٹا جاتا، اس کو مروڑیاں دی جاتی، طرح طرح کی تکالیف 3 میلے مکے کی وادی میں رکھتے، 3 بازار مکے کی وادی میں رکھتے۔ یہ میرا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی کامیابی کے لیے، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کا حصہ بنانے کے لیے بازار میں ہر ایک خریداری کرتا، ہر ایک میلہ جوائن کرتا۔ میرا نبی ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کہتا، لوگوں اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کو سجدہ کیا جائے۔ جواب میں میرے نبی کو پتھر مارے جاتے۔ طویل عرصہ میرے نبی نے اس تکالیف کو برداشت کیا۔